الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابابدی وقار سامعین محترم، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام راحت رمضان ٹرانسمیشن میں 7 رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کے ہمارے جو مہمان ذی وقار ان کا تعارف پیش کروں گا۔ آج ایک بڑی خوبصورت نسبت حاصل ہے کہ ہمارے دونوں مہمان حضور کی آل کے معمر و معطر خانوادے کے فرد ہیں۔ میری دائیں جانب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ تعارف پیش کروں گا آل نبی اولاد علی جناب حضرت علامہ مولانا سید حبیب الرحمان نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو آج کی اس رات رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا۔ اور میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر عوام کے پرزور اصرار پر شاہ صاحب کو ہم نے دوبارہ رات رمضان ٹرانسمیشن میں دعوت دی ہے۔ میری مراد میں ملتمس ہوں صاحبزادہ آل نبی اولاد علی سید محمد احمد شاہ شرفی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ میری دائیں اور بائیں جانب دونوں آل نبی حضور کی آل کے گھرانے کے فرد تشریف فرما ہے۔ رات رمضان ٹرانسمیشن اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے تعارف میں عرض کیا کہ حضرت علامہ مولانا سید حبیب الرحمان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم نے سوال کی طرف بڑھنا ہے تو میں سوال سے پہلے ایک اردو کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا شاہ صاحب کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور بوئے گل اس لیے پھرتی تھی چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی تھی چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، اور اس طرف ابر عنایت برستا ہوگا، اس طرف ابر عنایت برستا ہوگا، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے۔ اور اصل کلام شعر سماعت کیجئے گا کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، سرورا ہم کو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم کو فقط تیرے سہارے ہوں گے، اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بارے نظر، اٹھ گئی تیری جانب وہ کرم بارے نظر، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ آئیے سامعین محترم، رات رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شاہ صاحب سے آج کی اس رات رمضان ٹرانسمیشن کے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں بد کلامی ہم کر سکتے ہیں، کوئی گالی گلوچ اس طرح کی گفتگو ہمیں روزے کی حالت میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اس کے اوپر ماشاء اللہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عروج اسلامک ٹی وی کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے راحت رمضان ٹرانسمیشن کا خوبصورت اہتمام کیا اور اس میں خوبصورت کلام کا انتخاب کیا، سوالات کا اہتمام کیا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اس کی ضرورت ہے اس دور میں، اور ابھی چونکہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں تو روزے کی حالت میں یہ فقہی مسئلہ ہے بد کلامی کرنا۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ روزے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم پر اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، اس کا مقصد یہ دیا کہ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تمہارے اندر کوئی اللہ رب العزت کا خوف اور رب کا قرب تمہیں نصیب ہو۔ روزے کے دوران بد کلامی کرنا، اس میں یہ ہے کہ روزے کی روح چلی جاتی ہے، روزے کی روح فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے روزے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ فرمایا روزہ رکھو اور افطاری تب کرنا جب میں اجازت دوں۔
صحابی رسول تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے روزہ رکھا. ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے روزہ رکھا ہے, اب آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں افطار کروں. حضور نے اجازت عطا فرما دی, فرمایا ٹھیک ہے آپ افطار کریں. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے گھر میں 2 خادمہ ہیں, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, انہیں بھی اجازت عطا فرما دیں تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے منع فرما دیا, فرمایا انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں, سارا دن تو وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا جاؤ انہیں کہو کہ وہ کیا کریں, ورنہ اس حالت میں مری تو رب انہیں معاف نہیں کرے گا. بد کلامی کا اتنا اثر, جب انہیں پتا چلا وہ حاضر خدمت ہوئی, انہوں نے حضور سے معافی طلب کی اور التجا کی کہ حضور ہم غلطی پر ہیں, ہماری اصلاح فرمائیں. فرمایا سب سے پہلے کیا کرو. انہوں نے کیا کی, صحابی رسول عرض کرتے ہیں فرمایا کہ جب انہوں نے کیا کی تو ان کے پیٹ سے گندا خون نظر آیا نکلتا ہوا, حالانکہ وہ سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا, سارا دن انہوں نے بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, لیکن بد کلامی کی وجہ سے جب انہوں نے کیا کی تو گندا خون نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کہہ نہ کرتی ان کی موت تک یہ پیٹ کے اندر ہی خون ان کے رہ جاتا, اور ان کی وجہ سے, اس خون کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی معافی رد کر دیتا, چونکہ انہوں نے روزے کی بے حرمتی کی ہے. پھر بے شمار احادیث طیبہ سے, قرآنی درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا کاٹنا نہیں ہے, روزہ تمام جسم کے اعضاؤں کا روکے رکھنے کا نام ہے. اب دیکھیں نا, جبکہ شریعت نے میاں بیوی کو صحبت کی اجازت عطا کی ہے, لیکن قرآن اور شریعت محمدیہ اور حضور کے فرامین سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کر سکتے. وجہ یہی ہے کہ آپ کی تقوی اور طہارت میں کمی نہ آئے. روزہ اصل میں جو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں ہمیں جو حضور کے فرامین ملتے ہیں, ان میں یہی مقصد ملتا ہے کہ روزہ تقویت کو حاصل کرنے کا نام ہے, خشیت الہی کو حاصل کرنے کا نام ہے. اس لیے روزے کے دوران بد کلامی سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. جہاں تک رہا ہمارے معاشرے کی صورتحال کا, تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے کلام بے ساختہ سننے کو مل جاتے ہیں, تو اس پر معافی ہے, لیکن قصدن ایسا کلام کرنا یا ایسا کلام سننا یہ منع ہے, اس سے گریز کیا جائے. ماشاءاللہ جی, حضرت علامہ مولانا سید حبیب الرحمان نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ روزے کی حالت میں گفتگو کے بارے میں کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے, روزہ کن کاموں سے روکتا ہے, ہمیں بڑی خوبصورت گفتگو کے ساتھ بڑی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہے تھے. دعا ہے رب العزت ہماری عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام جو راحت رمضان ٹرانسمیشن ہے, اس کے ذریعے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ابدی وقار, ہم نے آج کی اس راحت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک اور کلام کو شامل کرنا ہے, تو میں کلام سے پہلے شاہ صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا ہے نعت پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے کن سے نعت سیکھی, اور نعت کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بتائیں شاہ صاحب. جی ماشاءاللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جی سب سے پہلے تو میری والدہ نعت شریف پڑھتی تھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. میں بچپن میں تھا, والدہ نے بیٹھنا اٹھنا, ہم نے اسکول سے آنا تو والدہ نے ہمیں قرآن پاک بھی پڑھانا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ مدرسہ بھی ہے ہمارا, جی. تو ہمیں ماشاءاللہ قرآن پاک بھی خود ہی پڑھایا والدین نے, جی اور جی. ساتھ میں نعت شریف والدہ پڑھتی تھی, مجھے شوق پڑا ویسے ہی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور 8 سال کی عمر میں ماشاءاللہ میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا, اور میں پڑھانے بھی لگ گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب. تو پھر 8 سال کی عمر میں 8 ساڑھے 8 سال کی عمر میں پہلا پروگرام میرا پی ٹی وی پہ ہوا, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. فنگامہ نور حسن صاحب جو کیا فنگامہ پروگرام کرتے کیا تھے, بات کیا بات تو اس وقت میں نے وہاں جا کے رحمت برس رہی ہے محمد کے کیا شہر میں, بات ہے شاہ صاحب. ماشاءاللہ تو یہ پڑھا, یعنی کہ یہ والدین کی گود سے ہی سب کچھ سیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ والدین آپ کے ہیں اچھے تو ماشاءاللہ پھر آپ کو سکھائیں گے سرکار کی محبت. ماشاءاللہ. اس کے بعد چلتے چلتے آگے پھر ہوش سنبھالی, جوان ہوا, تو میں نے میرے استاد محترم پروفیسر محمد شہزاد ناگی ناگی صاحب صاحب. ماشاءاللہ
میں نے آپ سے پھر خصوصی آپ کے پاس جا کے ایڈمیشن لے لیا، اور ایسے درویش استاد میں نے آج تک نہیں دیکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. سبق دے دیا ہے اور گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ایکسٹرا سر بھی آ رہے ہیں اور ہمیں ادب بھی آ رہا ہے نعت کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب کا شاگرد ہوا ہوں میں نے استاد جی کو کہتا ہوں استاد جی میں نے اتنا سیکھا نہیں. استاد جی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ استادوں کی دعا ہوتی ہے اور ایک فیض ہے. ماشاءاللہ اگر کامل پیر مل جائے، کامل والدین ہوں یا کامل استاد ہو تو فیض پہنچتا جاتا ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ میرے استاد محترم پروفیسر محمد شہزاد ناگی صاحب نے بڑی میری تربیت کی ہے، جی جی اور میرے والدین نے بھی، والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور استادوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو بچہ آگے چلتا ہے. جی ماشاءاللہ. شاہ صاحب بہت خوب، بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے اپنے بارے میں، اور آپ کے جو استاد ہیں جناب پروفیسر محمد شہزاد ناگی صاحب، خوبصورت پڑھنے والے اور خوبصورت سننے والے اور خوبصورت تربیت فرمانے والی شخصیت ہیں. تو شاہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا ایک کلام کے ذریعے اپنی حاضری پیش کریں. اس سے پہلے 4 مصرے میں عقیدے کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا شاہ صاحب کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ اٹھا لو جام الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جام الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی پوچھے جو معاشر میں کہ جنت کون بانٹے گا، کوئی پوچھے جو معاشر میں کہ جنت کون بانٹے گا، کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں صاحبزادہ سید محمد احمد شاہ شرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کلام کے ذریعے آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں اپنی حاضری. اجال ذہن میں ہے روشنی ضمیر میں ہے اجال ذہن میں ہے اجالے ذہن میں ہے روشنی ضمیر میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے کہ خاک کوئے مدینہ میرے خمیر میں ہے کہ خاک کوئے. اور بہت خوبصورت شعر ہے. مدینے جاؤں گا ایک دن مدینے جاؤں گا مدینے جاؤں گا ایک دن مدینے جاؤں گا کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے اجال ذہن میں ہے. اور اسی وقت کے لیے ساری زندگی ہم نے یہ گزاری ہے. بروز حشر
کہیں گے حضور ٹھہرو ذرا، بروز حشر کہیں گے حضور ٹھہرو ذرا، کیوں سناؤ نعت جو لکھی میری توقیر میں ہے، سناؤ نعت جو لکھی میری توقیر میں ہے، اجال ذہن میں ہے۔ اور میری درخواست کیا ہے؟ سوائے نعت کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سوائے نعت کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کا اثاثہ میری جاگیر میں ہے، یہ دو جہاں کا اثاثہ میری جاگیر میں ہے، اجال ذہن میں ہے۔ ماشاءاللہ جی، صاحبزادہ سید محمد احمد شاہ شرفی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سلامت رہیں شاہ صاحب، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب ابدی وقار آئیے ہم نے ایک مرتبہ پھر سوال کی طرف بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا سید حبیب الرحمان نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، تو سوال سے پہلے میں نعت کے حوالے سے ہی چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کے نئے ستارے نئے کوہ طور سامنے ہیں، نئے ستارے نئے کوہ طور سامنے ہیں، بہشت سامنے ہے، حور و قصور سامنے ہیں، اور میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور سامنے ہے، میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور سامنے ہے، کیونکہ یہ تو توفیق الہی کی عطا ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے۔ آئیے رات رمضان ٹرانسمیشن میں ہم اگلے سوال کی طرف۔ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بد کلامی کے نقصانات کے بارے میں آپ ذرا جی قبلہ، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ بد کلامی یہ آپ ابتدا میں ذرا سمجھیے گا، ناظرین کو بھی سمجھانا چاہوں گا۔ زبان رب نے جہاں پہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں بندے کو، انسان کو، وہاں پہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ایک زبان ہے، ماشاءاللہ، اور اس کی حفاظت کی اہمیت آپ اس کی تخلیق سے دیکھیں۔ رب نے، حضرت شیخ سعدی شرازی نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے اس پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب نے تخلیق کی طور پر زبان کی حفاظت کا انداز دیکھیں، زبان رکھ دی، آگے دانتوں کا پہرا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکلی طور پہ آپ دیکھیں، لاجیکلی طور پر زبان کے آگے دانتوں کا پہرا ہے، دروازہ ایک دانتوں کا ہے، آگے لبوں کا پہرا ہے، لبوں کا دروازہ ہے،
دو دروازوں کے اندر بند کر کے زبان کو رب نے انسان کو اختیار دے دیا. اللہ اکبر. اب جیسا استعمال انسان کرتا چلا جائے گا اسی طرح کے اس کے سامنے اثرات اور نتائج آتے چلے جائیں گے. ماشاء اللہ. ہر چیز کے استعمال کے دو طریقے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. جی. اگر آپ اس کا استعمال بہتر کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ کو اچھے ملیں گے. اگر اس کا آپ استعمال ہی غلط کریں گے، استعمال ہی برا کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اثرات بھی برے مرتب ہوں گے. برے کلام کی بہت بڑی اور بڑی مشہور مثال یہ ہے کہ جب کوئی بد کلامی کرتا ہے، اگرچہ کفر میں پہلے سے گرا ہوا ہے، لیکن اس کے اس کی مذمت میں قرآن نے کچھ نہیں کہا. مطلقاً کفار کے بارے میں بہت سارا کچھ کہا گیا، لیکن خاص کر کے کوئی کلام نازل نہیں ہوا. لیکن جب بارگاہ رسالت مآب میں بد کلامی کرنے کی جسارت کی تو قرآن میں رب نے پوری صورت نازل کر دی. کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری صورت نازل کر کے اس بد کلامی کی مذمت کی. اور اسی طرح آپ آج تک دیکھتے آئے اور دیکھتے چلے جائیں. صوفیاء نے بد کلامی سے بڑا گریز کیا. صوفیاء کی زندگی سے کلام پر ہمیں بہت درس ملتا ہے. اور جس نے بد کلامی کی اپنا وقار کھو دیا. ہم نے اپنے اسلاف کو یہی دیکھا ہے اور اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ بد کلامی انسان کا وقار کھینچ لیتی ہے. کلام کا مختصر ہونا، بلکہ میں حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے. فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ برے اور فضول کلام سے گریز کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. یعنی اگر آپ بد کلامی میں گرتے چلے جائیں گے تو آپ اپنے اسلام کا معیار جو ہے، وقار جو ہے، اسلام کا جو رب نے جو حسن بخشا ہے اسلام کو، اس کو آپ کھوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہمیں بد کلامی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور حسن اخلاق بھی حسن کلام سے ہے. جب آپ کا کلام گرا ہوا ہوگا، معاشرہ آپ کو بری نگاہ سے دیکھے گا، کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا. ہمیشہ جس زبان سے پھول کرتے ہیں، جس زبان سے محبتوں کے درس ملتے ہیں، لوگ اسی سے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائے اور ہمارے کلام میں حسن پیدا فرمائے. ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بریف کیا کہ بد کلامی کے نقصانات اور بد کلامی قرآن و سنت کی روشنی میں کن لوازمات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دعا ہے اس رات رمضان ٹرانسمیشن کے توسل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو شاہ صاحب نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم نے ایک اور کلام شاہ صاحب کا ہم نے شامل کرنا ہے اس ٹرانسمیشن میں. تو میں شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے. مدینہ پاک کا ذکر ہے. شاہ صاحب پہلے سنتے تھے، پچھلے سال سرکار نے کرم کیا، جا کے دیکھا کہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے. یہ مدینہ ہے، یہاں رات کہاں ہوتی ہے. اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے. یہ مدینہ ہے، یہاں رات کہاں ہوتی ہے. اور اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر، اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر. ان کے روزے پر کوئی بات کہاں ہوتی ہے، ان کے روزے پر کوئی بات کہاں ہوتی ہے. اور ان کے روزے پر امڑ آتے ہیں آنسو ورنہ، ان کے روزے پر امڑ آتے ہیں آنسو ورنہ. موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر سماعت کیجیے گا کہ خواب میں، قبر میں، معاشر میں کہ فردوس میں ہو. ہر عاشق کے دل کی دعا کہ خواب میں، قبر میں، معاشر میں کہ فردوس میں ہو. دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. اور یہ تو سرکار کی معراج سے معلوم ہوا، یہ تو سرکار کی معراج سے معلوم ہوا. رب کی بندے سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، رب کی بندے سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. اور رتبہ شاعر سرکار ملا ہے مجھ کو، رتبہ شاعر سرکار ملا ہے مجھ کو. بادشاہوں کی یہ اوقات کہاں ہوتی ہے،
بادشاہوں کی یہ اوقات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ گزارش کروں گا جناب صاحبزادہ سید محمد احمد شاہ شرفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کلام کے ذریعے اپنی حاضری۔ ماشاءاللہ جی، رانا محمد شکیل صاحب نے تو مدینہ شریف کی حاضری پیش کر کے سید عرفی ہاشمی صاحب کا کلام کے اشعار پڑھے، تو میں بھی مدینہ پاک پہنچ گیا ہوں، تو میرا بھی دل کر رہا ہے سلطان محمود صاحب کا کلام پڑھ دوں۔ در سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، در سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے، ہم مریضوں کے مسیحا ہیں، مدینے والے، ہم مریضوں کے مسیحا ہیں، مدینے والے، ہم مریضوں کی مدینے سے دوا آتی ہے، ہم مریضوں کی مدینے سے دوا آتی ہے، اتنا احساس کیا عشق نبی نے مجھ کو، اتنا احساس کیا عشق نبی نے مجھ کو، اب تو غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے، اب تو غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے، جو دیے نور محمد نے کیے گئے روشن، جو دیے نور محمد نے کیے گئے
سلطان دو عالم کہ تو میں ہوں سلطان تو سلطان دو عالم کہ تو ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیاتی ہے، ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیاتی ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، جناب علی نبی اولاد علی صاحبزادہ سید محمد احمد شاہ شرفی صاحب نے سلطان محمود سلطان ان کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ وابدی وقار، میں نے اب ایک مرتبہ پھر آج کے اس پروگرام میں سوال کی طرف بڑھنا ہے راحت رمضان ٹرانسمیشن میں، تو میں بھی شاہ صاحب اسی زمن میں لکھا ہوا حضرت امیر منائی صاحب کا لکھا ہوا کلام مدینہ شریف کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا شاہ صاحب کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ حضرت امیر منائی صاحب لکھتے ہیں کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں صبا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں صبا آتی ہے، اور فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، اور ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، اور داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ آئیے سامعین محترم ابابدی وقار، ہم اپنی ٹرانسمیشن میں ایک اور سوال کو شامل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، شاہ صاحب اچھے کلام کے فوائد کے بارے میں آج کی رات رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری ذرا رہنمائی فرمائیں، روشنی فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی، قبلہ شاہ صاحب نے انتہائی خوبصورت کلام پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے بھی اچھا کلام مدینہ شریف کی یاد میں، ماحول تو ذکر مدینہ کا بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان مقدس گھڑیوں میں یا اس کے آگے پیچھے بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ سوال کی طرف آتا ہوں۔ برے کلام کا تو ذکر ہو چکا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ استعمال کے دو پہلو ہیں، تو پھر اس کے اثرات کے بھی دو ہی پہلو ہوں گے۔ اچھا کلام ہوگا تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اچھے نتائج ہوں گے۔ برے کلام کی مثال تو سورہ لہب ہے، اور اچھے کلام کا آپ اگر صحابہ کے دور سے اگر مثال لینا چاہیں تو جب زبان حق گوئی کی سند بن جاتی ہے تو پھر حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے، تو ان کی وسادت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، جب زبان نعت رسول کی ترانہ پڑھنے والی بن جاتی ہے تو پھر حضور حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے ہیں، اپنی چادر مبارک پیش کرتے ہیں، اور خود نیچے تشریف فرما ہو کر اپنی نعت سنتے ہیں۔ یہ تو زبان، میں نے پہلے عرض کیا کہ دونوں پہلو ہیں، زبان کو آپ اچھا استعمال کریں گے تو دنیا نے پھر بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے محدث بھی دیکھے، کیا بات، اسی کلام کی برکت سے، اسی زبان کے اچھے استعمال کی برکت سے۔ صوفیاء کی زندگی سے، تصوف سے یہ درس ملتا ہے، جتنی بھی تصوف کی کتب ہیں
حضرت حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ ان کی کشف المحجوب لے لیں، حضور غوث پاک کی کتاب لے لیں، جتنی بھی صوفیاء نے تصوف پر کتب لکھی ہیں ان تمام میں انہوں نے کلام کے اختصار پر بڑا زور دیا ہے۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ صوفیاء کا طریق رہا، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اور اچھے کلام کا فائدہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت معاذ تشریف فرما تھے۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اختصاراً اپنے موضوع سے ریلیٹڈ تھوڑا سا حصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ و نصیحت فرمائی، آخر میں فرمایا معاذ ایسے زبان کو پکڑ کر، فرمایا اس سے بچنا، اس کو قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں کہ حضور کیا ہم جو کلام کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں پکڑا جائے گا، اس پر بھی گرفت ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ تو تیرا بھلا کرے، فرمایا جو قیامت والے دن کثرت کے ساتھ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب سے مسلمانوں میں افضل ترین مسلمان کون ہے، اچھا مسلمان کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان حفاظت میں ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت سہل روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی زبان دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان، یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہی آپ طریق دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، آگے صوفیاء کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، علماء اعظام کو دیکھیں، تو یہی طریقہ ملتا ہے، کم بولنا اور پورا جو بامعنی لفظ ہے اس کا استعمال کرنا، یہ وقار کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضولیات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے کلام میں اثر پیدا فرمائے۔ اثر کے حوالے سے حضرت صاحب قصیدہ بردہ شریف، انہوں نے قصیدہ بردہ میں بڑا خوبصورت لکھا، کہا استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به نسلا لذی عقومی، کہا جو کلام میں اثر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے عمل نہیں ہے۔ جو صوفیاء ہم حضور غوث پاک کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہوتا اور سینکڑوں وہاں پہ میتیں اٹھائی جاتی تھی، بعد میں اثر تھا کلام میں، اثر کے پیچھے عمل تھا جس کی وجہ سے رب نے تاثیر رکھی تھی۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے یہ ہمیں ملتا ہے، لیکن قصیدہ بردہ شریف میں انہوں نے اس بات کا نشاندہی فرماتے ہوئے اشارہ کیا ہے، کہا جس بات کے پیچھے عمل نہ ہو اس کے اثر کا اندازہ اسی طرح ہے کہ جیسے بانجھ پن والی عورت سے اولاد کا جننا ہے۔ تو آج ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان کے جو کلام ہے اس کے مطابق افعال بھی عطا فرمائے اور ان افعال کی برکت سے تاثیر بھی ہمارے کلام میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اچھے کلام کے فوائد کے بارے میں، اچھے کلام کے بارے میں روشنی فرمائی۔ شاہ صاحب اب ہم نے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، تو ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے، اپنے استادوں سے، کہ جس کو اچھا سننا آ جاتا ہے اس کو اچھا بولنا آ جاتا ہے۔ تو مثال اس طرح دی کہ دو کان اگر اللہ نے دیے ہیں سننے کے لیے، زیادہ سنا جائے، ایک زبان ہے کم بولا جائے۔ بالکل۔ تو آج کے پروگرام کے توسل سے ہم یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت اچھا کلام، اچھی گفتگو فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل اسی وقت میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی راحت رمضان ٹرانسمیشن میں، عروج اسلامک ٹی وی کے ذریعے ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔